اردو کے ذریعے پنجابی سیکھنے کے ان اسباق میں ہیں۔ پہلے ہم پنجابی لکھنا پڑھنا سیکھیں گے۔ پنجابی زبان کے دو رسم الخط ہیں، ایک گرمکھی اور دوسری شاہ مکھی۔ شاہ مکھی رسم الخط تو بالکل اردو جیسا ہی ہے، صرف کچھ پنجابی آوازوں کو شامل کرنے کے لیے کچھ نشان، کچھ علامتیں بنائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً شاہ مکھی اور اردو یکساں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے شاہ مکھی میں لکھی ہوئی پنجابی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، گرمکھی رسم الخط مختلف ہے اردو سے، یہ کچھ ہندی سے ملتا جلتا ہے، تو ہم ان اسباق میں گرمکھی رسم الخط لکھنا اور پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ پنجابی زبان کے گرمکھی رسم الخط کا پہلا حرف ہے اوڑا۔ اوڑا، یہ اوڑا کہلاتا ہے، اوڑا۔ یہ اوڑا بالکل الف کی طرح ہی ہے، جیسے الف پر جب زبر یا پیش یا زیر لگایا جائے گا تبھی اس کی کوئی آواز بنے گی، اوڑا۔ اسی طرح اوڑا کی بھی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، اوڑا، اوڑا۔ اب جس طرح اردو میں ہم پیش لگاتے ہیں، اس کے بعد مثلاً الف پر اگر ہم پیش لگائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی او، تو یہ اوڑا کی آواز او جیسی کب ہوگی؟ او، الف پیش او جیسی اس کی آواز کب ہوگی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں اوڑا کے نیچے ایک نشان ہے، یہ نشان ہے، اوڑا کے نیچے یہ نشان ہے۔ اس نشان کو کہتے ہیں اوکڑ، اوکڑ، اوکڑ۔ جب اوڑا کے نیچے یہ اوکڑ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوکڑ جو ہے پیش کا کام کر رہا ہے۔ مثلاً الف پر اگر ہم پیش لگا دیں تو اس کی جو آواز ہوگی او، وہی اس کی آواز ہوگی۔ اوڑا کے نیچے جب اوکڑ لگا ہوا ہے تو اس کی آواز بھی او جیسی ہوگی، جیسے الف پیش او کی جو آواز ہوتی ہے، اوکڑ۔ یہ نشان کہلاتا ہے اوکڑ۔ اردو میں اس کے مترادف پیش ہے جو کسی حرف کے اوپر لگتا ہے۔ اب جس طرح پیش کسی بھی حرف پر لگایا جا سکتا ہے، یہ اوکڑ کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر دال کے لیے کوئی حرف ہے، اس کے نیچے اوکڑ لگا ہوا ہے تو اس کا تلفظ ہوگا دو۔ رے کے مترادف کوئی لفظ ہے، اس کے نیچے اوکڑ لگا ہوا ہے تو اس کا تلفظ ہو جائے گا رو۔ اسی طرح پے کے مترادف اگر کوئی لفظ ہے، کوئی حرف ہے، اس کے نیچے اگر اوکڑ لگا ہوا ہے تو اس کا تلفظ ہوگا پو، پو۔ اب آئیے دیکھیے یہ جو اوکڑ ہے، یہ ایک نشان ہے۔ ایک نشان کے بجائے اگر ہم یہاں دو نشان لگائیں تو آئیے دیکھتے ہیں تب کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے یہاں پر دو اوکڑ لگے ہوئے ہیں۔ جب دو اوکڑ ہوں تو انہیں کہتے ہیں دلینکڑے، دلینکڑے۔ یہ دو اوکڑ ہیں، یہ کہلائیں گے دلینکڑے، دلینکڑے۔ دلینکڑے جب لگ جائے گا تو اس کا تلفظ کیا ہوگا؟ اب یہاں اوڑا کے نیچے لگا ہوا ہے دلینکڑے، تو اس کا تلفظ ہوا او، او، او۔ اسی طرح دلینکڑے جب کسی دوسرے لفظ کے ساتھ، کسی دوسرے حرف کے ساتھ لگے گا
تو وہاں اس کا تلفظ اس میں او شامل ہو جائے گا، او، یعنی جس طرح ہم اردو میں واو اور الٹا پیش کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں واو اور الٹا پیش کا استعمال ہوا ہے، تب اس کی آواز بنی ہے او، او۔ اسی طرح دال کے مترادف دال سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہے اور اس کے نیچے دو لینکڑے لگا ہوا ہے، دو لینکڑے لگا ہوا ہے، مثلا یہاں اوڑا کے نیچے دو لینکڑے لگا ہوا ہے تو اس کا تلفظ ہوا او، او، او۔ اسی طرح اگر دال کے مترادف کوئی لفظ ہے اس کے ساتھ دو لینکڑے لگا ہوا ہے تو اس کا تلفظ ہو جائے گا دو، دو۔ رے کے مترادف اگر کوئی لفظ ہے اس کے ساتھ دو لینکڑے لگا ہوا ہے تو اس کا تلفظ ہو جائے گا رو، رو۔ پے کے مترادف اگر کوئی لفظ ہے اس کے ساتھ دو لینکڑے لگا ہوا ہے تو اس کا تلفظ ہو جائے گا پو، پو۔ آئیے اب ہم کچھ لفظ دیکھیں جن میں اونکڑ کا استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہلا حرف آپ نے پہچان لیا، یہ اوڑا ہے اور یہ جو نشان لگا ہوا ہے یہ ہے اونکڑ، اونکڑ۔ تو اس کا تلفظ ہوا او، او۔ اور یہ جو حرف ہے یہ اس کی آواز ٹھا ہے۔ اس حرف کا نام کیا ہے یہ جب اس حرف کا نمبر آئے گا تب ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ اس حرف کی آواز ٹھا ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا، یہ لفظ کیا بنا، اٹھ، اٹھ، اٹھ۔ اب یہ دیکھیے دوسرا لفظ، دوسرا لفظ جو ہے، دوسرا حرف جو ہے اس کی آواز دا کی طرح ہے، یعنی یہ اردو کا دال سمجھ لیجئے اسے، اور یہاں اس کے نیچے اوکڑ لگا ہوا ہے۔ تو جب اس کی دا کے ساتھ اوکڑ لگا ہوا ہے تو اس کی آواز کیا ہوئی، دو، دال پیش دو۔ اور یہ ہے دھا، اس کی آواز ہے دھا کی۔ تو یہ لفظ ہو گیا دودھ، 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 یعنی دودھ، جسے ہم دودھ کہیں گے، دودھ، دودھ، دودھ۔ اب آئیے ایک اور لفظ دیکھیں، یہاں یہ جو لفظ ہے اس کی آواز اردو کے گاف جیسی ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ اردو کا گاف ہے، اور یہاں اس کے نیچے اوکڑ لگا ہوا ہے تو اس کی آواز ہو گئی گاف پیش گو، گو۔ اور یہ جو حرف ہے یہ اردو کا لام اسے سمجھ لیجیے۔ تو اب یہ لفظ کیا ہوا، گل، گل، گل۔ اب یہ دیکھیے اوڑا کے نیچے دو لینکڑے لگا ہوا ہے تو اس کی آواز کیا ہوئی، او، او، الف واو الٹا پیش او، او۔ اب دو لینکڑے جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ لگے گا تو اس حرف کی آواز کے ساتھ او کی آواز جڑ جائے گی۔ اب یہاں دیکھیے یہ حرف ہے اردو کے نون جیسا، اردو کا نون ہی ہے، تو اس کے نیچے دو لینکڑے لگا ہوا ہے، جب دو لینکڑے لگا ہوا ہے تو اس کی آواز ہو گئی نو، نو، یعنی نون واو الٹا پیش نو۔ اور یہ ہے رے، نور، یہ ہو گیا نور، نور، نور۔ آئیے ایک اور لفظ دیکھیں، دور، 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 دور۔
یہ ہے دال جیسا ہے اور یہ رے جیسا ہے، تو یہ ہو گیا دال، اس کے نیچے دو لینکڑے لگا ہوا ہے تو یہ اس کی آواز ہو گئی دو، اور را دور، 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 دور۔ آئیے ایک اور لفظ دیکھیں، یہ ہے روپ، روپ، یہ را ہے اور دو لینکڑے رو اور پ پہ رو، 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 رو۔